آج کی رات ہے، آج کا دن اور آج کی ریسپی، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آج کا دن اگین آج ہفتے کا سمجھ لیں سیکنڈ ڈے، اور سیکنڈلی آج شب برات ہے، اور سب اس وقت مطلب 99.9% سب مصروف ہوں گے نظر و نیاز بنانے میں. اور سیکنڈ اس وقت جو رونق ہوگی جگہ جگہ، اور ایون کہ آپ کہہ لیں کہ قبرستان جہاں پہ آج کے دن سب سے زیادہ رش ہوتا ہے، اور لوگ اپنے پیاروں سے جو ان کو چھوڑ گئے ہیں ان سے ملنے جاتے ہیں، اور ان کے لیے فاتحہ خوانی اور نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں. اچھا، اسی سلسلے کو اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آج ہمارے ساتھ ہیں گیسٹ جویریہ سلیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ اچھا، جویریہ سلیم بیسیکلی میں چاہوں گا کہ آپ خود اپنا انٹرو دیں اور بتائیں اپنے بارے میں کہ آپ کا کلام اور نعت خوانی آپ کتنے عرصے سے کرتے آ رہی ہیں اور کیا سی. سب سے پہلے دیکھنے والوں کو السلام علیکم، شب برات مبارک. اور جو لوگ گھروں میں عبادتیں کر رہے ہیں، چیزیں بنا رہے ہیں، سب لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں اور ان کی عبادتیں قبول فرمائے. الحمدللہ نعت خوانی سے وابستہ مجھے کوئی 20-22 سال کا عرصہ ہو گیا، اور آج ٹی وی تو چونکہ فیملی ہے، جتنی بار یہاں آئی ہوں تو لوگ جانتے ہیں، مگر پھر بھی ایک دفعہ دوبارہ ان لوگوں کے لیے ریویو کر دیتے ہیں جو شو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ پہلی بار دیکھ رہے ہیں. تو الحمدللہ 4 سال کی عمر سے میں نے پڑھنا شروع کیا پروگرامز میں باقاعدہ، چونکہ میرے والد صاحب پڑھتے تھے نعت خوانی وغیرہ، لیکن وہ کبھی پروفیشنلی لائک پروگرامز میں جانا یا اس طرح کی چیزوں کا ان کا اتفاق نہیں ہوا، بیکاز ہی واز بزی ان ہز بزنس اینڈ تھنگز. تو پھر اس کے بعد جب میں نے باقاعدہ پڑھنا شروع کیا تو ٹی وی پر میں تقریباً آئی 2002 میں. 2002 میں مطلب اس کو بھی 20 سال ہو گئے. 20 سال آلموسٹ، مطلب 21 جو ہے نا. ایگزیکٹلی. پھر اس کے بعد پی ٹی وی سے میں نے اپنے پڑھنے کا آغاز کیا، پھر ڈفرینٹ چینلز پہ پڑھتی گئی. پھر نعت کمپٹیشنز کی باری آئی تو کل کراچی، کل پاکستان، پھر انٹرنیشنل لیول پر بھی میں نے جا کے. کیا بات ہے، ابھی آپ بتا رہے تھے یورپ میں اور ساری جی ابھی پرسوں میرا یورپ کا ٹرپ فنش ہوا الحمدللہ. وہ آفیشیل ٹرپ تھا اور کافی سارے کنٹریز میں نے اس میں کور کیے، اور بہت اچھا ٹرپ رہا الحمدللہ. اچھی بات یہ لگتی ہے وہاں کی کہ کچھ لوگ ہیں جو وہاں پہ ڈچ بولتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو فرینچ بولتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کو اردو بالکل نہیں آتی، لیکن وہ پھر بھی اس طرح نعتیں سنتے ہیں اور اس طرح رغبت رکھتے ہیں کہ فیل ہے. ایگزیکٹلی. یہ کنیکشن ہوتا ہے میرے خیال سے جو آپ کا اوپر والے کے ساتھ ہوتا ہے، بالکل، اور وہ آٹومیٹکلی آپ کا بلٹ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو جب میری کوشش ہوتی ہے، کیونکہ ینگسٹرز میرے پروگرامز میں زیادہ آتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ پھر میں اس کو انگلش میں تھوڑا بہت الیبریٹ کر کے بتا کے پڑھوں کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں. ان کو اردو تھوڑی مشکل ہوتی ہے، تو پھر ان کو جب سمجھ آتی ہے تو وہ کنیکٹ کر پاتے ہیں. وہ آسان لفظوں میں کہیں گے کہ تشریح جو ہے نا وہ بیچ میں چل رہی ہوتی ہے، اور تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ وہ اشعار جو ہیں وہ کس لیے ہیں اور کس ان کے کیا معنی ہے، تاکہ بچے یا ینگسٹرز یا لڑکیاں جو آتی ہیں وہ پھر اپنے آپ کو کنیکٹ کر پاتی ہیں پروگرام سے. ادروائز دے گیٹ بورڈ کہ ہم یہاں کیوں جائیں، میں تو کچھ سمجھ نہیں آتا دس اینڈ دیٹ. تو اکثر مائیں مجھے مطلب یہ بھی اپریشیٹ کرتی ہیں کہ آپ بتاتی ہیں تو ہمارے بچوں کو سمجھ آتا ہے، تو انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے ایک پروگرام میں آنے کا. ٹھیک ہے جویریہ، تو پھر آپ میں یہ چاہوں گا کہ ہم پہلا کوئی کلام آپ کا جو موسٹ فیوریٹ ہو، اور اس کے ساتھ آپ تشریح بھی جو ہے نا تھوڑی سی رکھیں تاکہ لوگوں کو جو ہے نا سمجھ میں بھی آئے. سب سے پہلے تو میں عام فہم ایک کلام پڑھوں گی چونکہ آج کی رات کی مناسبت سے بھی ہے، تو اس میں آئی ہوپ کہ اس میں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئے گی کیونکہ وہ بہت آسان الفاظ ہیں اس کے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے. عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا
آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، اور مانگ لو چشم تر، مانگ لو درد دل اور حسن نظر، مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر، مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ دعا ہے کہ جو لوگ جہاں جو دعائیں مانگ رہے ہیں وہ قبول ہوں، آمین۔ اچھا، آج کا دن اور میں بالکل آج کا دن خاص دن، اور آج ولادت امام مہدی علیہ السلام کی بھی ہے، اور اس کے لیے بھی میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور دن آج کا ہے بالکل، اور مانگنے کا، اور سب کے لیے مانگے۔ اچھا، جب آپ کنیکٹ ہوتے ہیں لوگوں سے تو میرا بلیو یہ ہے کہ آپ جب اوپر والے سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور مانگتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ارد گرد کے لوگوں کے لیے آپ کی آٹومیٹکلی جو ہے نا آپ کے دل سے نکلتی ہے، اور سب سے لاسٹ میں اچھا اکثر آپ رہ جاتے ہیں اپنے لیے، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے مانگنے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، اور اوپر والا آپ کو خود نواز رہا ہوتا ہے، خود نواز دیتا ہے۔ اور ایک فرشتہ ہے باقاعدہ اس بات پہ مقرر کہ جب آپ کوئی بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا الہ العالمین فلاں شخص کو یہ خیر عطا فرما، یا اس کے رزق میں برکت عطا فرما، یا کسی کے نصیب کے لیے یا کسی بھی اچھی چیز کے لیے دعا مانگتے ہیں، تو بالخصوص اس پہ ایک فرشتہ مقرر ہے جو کہتا ہے کہ یا الہ العالمین یہ بندہ جو دعا کسی دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے، اس دعا کو پہلے اس کے حق میں قبول فرما۔ کیا بات ہے۔ تو جب بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کوئی دعا کریں کسی کے لیے بھی تو اچھی دعا کیا کریں، یعنی خیر کی دعا کیا کریں، کسی کے لیے کوئی برا نہ سوچیں، کیونکہ وہ چیز پہلے آپ کے حق میں قبول ہو رہی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو محبت اور لفظ یہ دونوں بڑے اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ کسی کے لیے بھی مانگتے ہیں تو مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہے، وسیلہ ہے، محمد و آل محمد کے وسیلے سے اور اہل بیت کے وسیلے سے ہمیں یہ چیز عطا فرما۔ تو مانگتے تو ہر بندہ، ہر شخص چاہے اس دنیا میں کوئی بھی ہو، وہ مانگ اوپر والے سے ہی رہا ہے، اللہ سے ہی مانگ رہا ہے۔ تو زبردست۔ تو آپ نے پھر آپ کے البم اور کیسٹس وغیرہ بھی کافی ساری چیزیں، اب تو ظاہر سی بات ہے یوٹیوب چینلز کا دور ہے، اب کیسٹس والے، اب تو لوگوں کے گھروں میں میرے خیال سے وہ ڈیوائسز بھی نہیں ہوں گے جس میں کیسٹس چلتے تھے، تو اور سی ڈی ٹی وی ڈی کائنڈ آف ابھی بھی میں بھی کوئی لیپ ٹاپ میں سنتا ہوں تو سنتا ہوں، ادروائز لوگ یوز ٹو ہیں یوٹیوب کے اور سوشل میڈیا کے۔ تو آئی ہیو اے یوٹیوب چینل الحمد للہ، اینڈ انسٹاگرام اینڈ فیس بک، وہ جو بھی ساری سوشل میڈیا سائٹس ہوتی ہیں تو ان پہ کلام یوزلی اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں، اور میں کوشش کرتی ہوں نئی سے نئی چیزیں، اور کچھ پرانی بھی، بیکاز ہمارے وہ لوگ بھی ہیں جن کے یہاں میں جاتی ہوں تو وہ آج بھی وہی، جیسے میں نے ابھی کلام پڑھا، یہ کلام ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا ہمیشہ کہہ لیں کہ سدا بہار جو کلام ہے نا، ہر شخص کو یاد ہیں، تو وہ زبان زد عام کلام جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ چیزیں ضروری ہیں۔ تو میں کوشش کرتی ہوں مکس اینڈ میچ کر کے پڑھوں جہاں بھی، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ پبلکلی جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ ہو، تو میں نئے پرانی ساری چیزیں کوشش کرتی ہوں کہ ان رہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست۔ تو اچھا جویریہ، بریک کی طرف جائیں گے اور کلام آپ سے سنیں گے، بٹ اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم آپ سے یہ سوال کریں کہ کوکنگ کا آپ کیسا شوق رکھتے ہیں؟ کوکنگ کا شوق بہت ہے لیکن ٹائم نہیں ملتا، وہ الگ بات ہے، اور سچ بتاؤں میرے گھر میں سب سے لیسٹ اچھی کوکنگ میں کرتی ہوں۔ کیا بات ہے۔ ہاں، یعنی سب سے کم اچھی کوکنگ میں کرتی ہوں، باقی میری بہنیں ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں۔ بڑی بہن تو وہ ان کی تو صلاحیت یہ ہے کہ وہ کوئی چیز ایک بار ٹی وی پہ دیکھ لیں گے، وہ بالکل سیم ایز اٹ از ویسی ہی بنا دیں گی۔ مزے کی بات یہ کہ نہ وہ کوئی کسی قسم کا گوشت نہیں کھاتی، مٹن، بیف، فش، پیور ویجیٹیرین، کچھ بھی نہیں کھاتی وہ، لیکن وہ بغیر چکھے اتنا ٹیسٹی کھانا بناتی ہیں کہ اس میں کوئی چیز آپ کو کمی بیشی نہیں ملے گی۔ یہ بھی جو ہے نا ایک ٹیلنٹ ہے کہ ہمارے استاد جو تھے شیف کیا کہیں گے، مکیش کہہ لیں یا شیف پیرو کہہ لیں، تو وہ بھی ریسٹورینٹ میں یہ ہوتا تھا ان کا کہ وہ جب لائن پہ کھڑے ہوتے تھے اور شیف جب آرڈر کال دیتے تھے تو ہوتا یہی تھا کہ وہ فاسٹ، بڑی ایک سروس ہوتی تھی کہ وہ اٹھا کر کہ میرے ہاتھ میں ٹیسٹ ہوتا اور میں کچھ اچھا کھانا بنانا جانتی ہوتی، بیکاز سارے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو اللہ نے کسی اور صلاحیت سے نوازا ہے، اور ہر ایک کی اپنا ایک آرٹ ہے، لیکن یہ والا جو آرٹ ہے نا، جو کھانا بنانے والا، وہ کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں، دل کا راستہ پیٹ سے ہوتے ہوئے جاتا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بٹ اگین ٹیسٹ جو ہے نا وہ
یہ کسی نے کہا ہے کہ آدمیوں کے ہاتھ میں زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے. Absolutely. I have noticed. ہاں یہ میں نے سنا ہے بہت, مگر مجھے ہمیشہ سے ایسا لگتا ہے جو میرے گھر میں میری بہنوں کے ہاتھ میں ذائقہ ہے اور میری امی کے ہاتھ میں ذائقہ نا, وہ شاید میرے ہاتھ میں نہیں ہے, کیونکہ میں ہمیشہ سے جو ہے نا گھر میں, اچھا پہلے تو ہم یہ تھے کہ ریسٹورینٹ میں جا کے ڈائن ان کرنا اور ساری چیزیں, بٹ اب جیسے جیسے ایج اوپر آتی جا رہی ہے ویسے ویسے گھر کے کھانے جو ہے نا وہ زیادہ پریفر کرتے جاتے ہیں. ہاں بالکل, انیشیل اسٹیج پہ آپ آؤٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, بٹ اینڈ آف دا ڈے آپ نے گھر پہ ہی نا you have to have like food جو جس میں ماں کے ہاتھ کا ٹیسٹ ہو, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ پیورٹی ہے اس کے اندر, صفائی ستھرائی, کلیننگ, ایوری تھنگ آپ کو اپنے گھر کے کچن کی ہر چیز کی نو ہاؤ ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو جویریہ ایک بریک کا ٹائم ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ بریک پہ جاتے جاتے کوئی ایک کلام یا آپ جو سنانا چاہیں. جی پلیز. چونکہ آج دعاؤں کی رات ہے تو اسی مناسبت سے ایک دعائیہ کلام پڑھوں گی. چیزیں جو آج ہمیں کرنی چاہیے عبادت میں, اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ. جو سب سے زیادہ مشہور روایات ہیں اور جو بار بار احادیث میں ریپیٹ کی گئی ہیں کہ اپنی صحت کے لیے, اپنی لمبی عمر کے لیے, دراز عمر بالخیر کے لیے 2 رکعت نفل پڑھیں بعد نماز مغرب, اور رزق میں روزی میں برکت کے لیے 2 رکعت نفل پڑھیں, اور 2 رکعت جو ہے وہ ساری چیزوں سے حفاظت کے لیے, جہنم سے نجات کے لیے. یہ وہ نوافل ہیں 6 نوافل جس کا بارہا احادیث میں بھی ذکر آتا ہے, جس کا بارہا جو ہے وہ آپ نارمل کتابیں جو پنسورے وغیرہ پڑھتے ہیں اس میں بھی کئی بار ذکر آتا ہے. کیونکہ آج کی رات کہہ لیں کہ اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں نا, اور ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں کہ کون کب اس دنیا سے جائے گا, کون کب دنیا میں آئے گا, سارے نصیب جو ہے وہ آج کی رات لکھے جاتے ہیں. تو اس لیے دعا اور عبادات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی کہ یہ ضرور کریں, اسپیشلی یہ 3 نوافل, یہ 3 وجوہات کہہ لیں یا 3 دعائیں کہہ لیں کہ ان کے نوافل ضرور پڑھنے چاہیے. اسی سے عریضے کا جو ہے نا کانسیپٹ نکلتا ہے کہ آپ اپنا عریضہ جو ہے وہ دیں. اچھا جی, اچھا اس میں جو دعا کا جو سلسلہ آپ نے بتایا کہ آپ کرتے ہیں, تو اس میں ناگہانی آفت جو ہے نا اس کے لیے بھی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو اور ہم سب کو ناگہانی آفتوں سے بچائے. ٹھیک ہے, ایک ایسی آفت ہے جو بغیر بتائے جو ہے نا نازل ہوتی ہے اور انسان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا, اور اس آفت کے آپ جو ہے نا لپیٹ میں آ جاتے ہیں. خیر, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. دعاؤں کا سلسلہ تو پورا سال جو ہے وہ رہتا ہے, اور ہمیشہ آپ کو دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اچھی زندگی اور اچھی صحت یاب زندگی سے ہم سب کو نوازے. بیکاز کہ لمبی زندگی اور اگر بستر پہ گزرے تو وہ تو کوئی زندگی نہیں ہے. تو میرے خیال سے اچھی صحتیاب زندگی کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, اس کے بعد ایک کویشچن اور آتا ہے, جو آج ہم نظر و نیاز بناتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں, حدیث میں بھی ہمیں اس کی بات ملتی ہے, ہمیں مختلف علماء کرام سے اس بات کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ ہم جو اپنے گھروں میں سے, اور پرسنل میں ایک چیز ایک دفعہ سوچی تھی کہ جو وقت ہم نماز میں گزارتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کا حساب نہیں ہوگا, بیکاز اللہ تعالیٰ نوز کہ ہم نے وہ ٹائم کہاں گزارا. آپ سے ہر چیز کا سوال ہوگا کہ جوانی کا وقت کہاں گزارا, پیسہ کمایا وہ کہاں خرچ کیا. تو جب جو پیسہ یا جو رزق آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے تو وہ بھی معاف ہے, وہ اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہوگا آپ سے. تو کوشش یہ کریں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے اپنی رحمتوں سے نوازنے کے موقع دیتا ہے تو ضرور اس پہ اپنے گھروں میں سے رزق نکال کے اور اس کی راہ میں خرچ کریں, تاکہ جو آپ کی نسل در نسل کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ چیز چین بن جاتی ہے اور وہ ہمیشہ آپ کو کام آتی ہے. تو ضرور اپنے پیاروں کے لیے وہ چیزیں پڑھ کے اور بنا کے اور ان کو بھی بخشیں, اور خود بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انجوائے کریں, which is really necessary. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس سے مجھے ایک چیز میرے مائنڈ میں آئی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں, اور یہ ایک فیکٹ ہے جو میں نے پریکٹیکلی جو ہے نا اپنے ساتھ کیا اور اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا. میں آپ لوگوں کو بھی بتاتا ہوں, باقی آپ لوگ کریں یا نہ کریں یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے. کہ میں لائف میں, میری لائف کے اندر میں ایک اچھی انکم میری تھی اور ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جب میں نے ایک دن طے کیا کہ میں اپنی انکم کا دو طرح کی میری انکم ہے, تو اس میں سے میں نے پلان کیا کہ ایک انکم میں سے میں 5% جو ہے ان لوگوں کو دینا ہے اور نظر و نیاز میں دینا ہے, اور 10% جو ہے لوگوں میں بانٹنا ہے دوسری انکم کا. تو آپ یقین جانیے کہ جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ آپ رزق نکالیں گھر سے, ایسا ہی ہے بالکل. تو وہ اس پوائنٹ سے مجھے یاد آیا کہ میں نے یہ شیئر کرنی چاہیے بات, بہت ضروری ہے. کہ آپ یقین جانیے کہ وہ مجھے کہاں سے دیتا ہے مجھے خود نہیں, میرے علم میں نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا. تو میری ضرورت
ہر طرح کی وہ پوری کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور مجھے ان لوگوں کا بھی ذرائع بنا دیا, ٹھیک ہے, جن کو میں دے سکوں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے کہ آپ جتنا بانٹتے ہیں اتنا زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جتنا آپ بچانے کی کوشش کریں گے میرے خیال سے اتنا جو ہے نا وہ فکس ہوتا جائے گا, کم ہوتا جائے گا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. کیا بات ہے. اچھا, اس کے بعد پھر ہمارا آج کے دن کے حوالے سے ایک کوشچن اور میرے مائنڈ میں آتا ہے جو کہ میں چاہوں گا کہ جویریہ سے میں یہ کروں کہ مرحومین جو اپنے پیاروں کا انتظار کرتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک واقعہ میری نظر سے گزرا تھا کہ ایک مرتبہ, میں یہ پڑھنے کے حوالے سے بتا رہی ہوں, جو لوگ پڑھ کے ثواب بخشتے ہیں وہ ہم بہت شاید لائٹ لے رہے ہوتے ہیں اس بات کو, اور وقت بھی نہیں لگتا کچھ 3 مرتبہ قل شریف پڑھنے میں. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ کچھ روحیں آپس میں حساب کتاب کر رہی تھیں, تو ایک بزرگ وہاں سے گزرے اور انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ تو اس دنیا سے چلے گئے, اب تمہارا حساب کتاب کیسا؟ تو انہوں نے کہا کہ پچھلے سال کی بات ہے, ایک شخص گزرتے ہوئے 3 مرتبہ قل پڑھ کے اس کا ثواب پورے قبرستان والوں کو بخش گیا تھا, ہم آج تک اس کا ثواب آپس میں بانٹ رہے ہیں. کیا بات. تو آپ کو اندازہ ہے کہ صرف ہم تھوڑا سا کچھ پڑھتے ہیں تو وہ کتنا خوش ہوتے ہیں. اور ایسا بھی روایات میں آتا ہے کہ روحیں جو ہیں وہ اپنے مرحومین جو ہیں وہ اپنی قبروں میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں. پورے قبرستان میں ایک چہل پہل کا ماحول ہوتا ہے. کچھ مرحومین جو ہیں وہ اپنی قبر میں ایک کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دور سے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, دوسرے مرحومین کو, کہ جن کے پیارے ان سے ملنے آ رہے ہوتے ہیں یا ان کو تحفے پہنچا رہے ہوتے ہیں, تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. نارملی بھی اگر آپ نارمل زندگی میں دیکھیں کہ آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے نا. صحیح بات. اور ہم ان لوگوں کو یاد رکھتے ہیں. تو اسی طرح جب لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, یہ انتقال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے بس وہاں منتقل ہو گئے, لیکن وہ ساری چیزیں فیل کر رہے ہوتے ہیں. آپ جو ان کو بھیج رہے ہیں وہ ان کو مل رہا ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات ہم صرف ٹی وی پہ بیٹھ کر کرنے کے لیے نہیں کر رہے, اس کی احادیث میں جو ہے وہ اوتھینٹیکیشن موجود ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست جی. تو یہ ہم اکثر جاتے ہیں اور ہم اپنے پیاروں کو بھول جاتے ہیں. بالکل, یا جو لوگ اس چیز کو سیریس نہیں لیتے کہ 1 سال گئے 2 سال گئے پھر نہیں جاتے, اس کے بعد بھول جاتے ہیں, تو ان کے پیارے واقعی ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اور ایون کہ آپ یہ دیکھیں تو اکثر میں یہ چیز نوٹ کیا ہے کہ خواب میں بھی جو ہے نا وہ آپ کو آتے ہیں اور بلا رہے ہوتے ہیں. اور اب بندہ ڈر جاتا ہے کہ کہیں میری باری نہ آ جائے. وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ آپ کی باری آنے والی ہے, وہ اس لیے کہ وہ آپ کی طرف سے تحفے تحائف کا, پڑھنے کا, چیزوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو نہیں بھولنا چاہیے. صحیح بات ہے. تو آج کے حوالے سے تیسرا کلام میں چاہوں گا کہ کوئی آپ پیش کریں پلیز. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے 2 جہاں, سب پہ تو ہی تو ہے مہرباں, ہم تیرے در سے جائیں کہاں, تو ہی سنتا ہے سب کی صدا, تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. اور بے قصوں کو سہارا ملے مولا, ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا, سر سے طوفان پل میں ٹلے,
تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔